سیرت طیبہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں زندگی کی راہ متعین کرتا ہے، نظام زندگی سمجھاتا ہے، اور ہم سیرت طیبہ کو اول تو پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو سری اور سطحی انداز میں پڑھتے ہیں، اور پھر مخصوص دنوں میں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ سیرت کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ اس لیے ہماری یہاں جو کمیٹی ہے، درس کمیٹی، انہوں نے ذمہ داری لگائی کہ پورا سال اور جب تک ہو یہ سیرت کا سلسلہ شروع کیا جائے، تاکہ مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سامنے آئے، اور اس کے ساتھ ہمارے لیے اس میں جو عملی اسباق موجود ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آتے رہیں۔ تو کچھ باتیں کبھی تاریخی اعتبار سے ہیں، وہ کبھی سامنے آ جاتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی احوال اور خاندان کے اعتبار سے ہیں، اور کچھ عملی پہلو ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آج کی ہماری اس گفتگو میں ہمارے سامنے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی۔ چنانچہ مورخین نے اس میں دو قول نقل کیے ہیں۔ ایک قول نقل کیا ہے کہ 12 ربیع الاول بروز پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ایک قول نقل کیا ہے 9 ربیع الاول بروز پیر۔ عام مشہور قول، اور جس کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمارے بہت سے اکابر نے اختیار کیا ہے، اپنی کتابوں میں لیا ہے، وہ 12 ربیع الاول ہی کا ہے۔ لیکن فلکیات کے ماہر، تاریخ کے ماہر محمود پاشا فلکی، جنہوں نے 9 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے، اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے 9 ربیع الاول کو ترجیح دی۔ بہرحال 9 تاریخ ہو یا 12 تاریخ ہو، تاریخ میں اختلاف ضرور ہے، لیکن دن میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ دن پیر ہی کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر ہی کو ہوئی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ پیر کے دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی کیا، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ولادت کے دن روزہ رکھنا آپ سے یہ روایت میں منقول ہے، اور پیر اور جمعرات کے روزے کی جو فضیلت آئی تو یہ بیان کی جاتی ہے۔ تو پیر کا دن یہ متفق علیہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ متفق علیہ ہے۔ انگریزی اعتبار سے کون سا سال تھا، تو اس میں دونوں قول ملتے ہیں، 570 عیسوی اور 571 بھی بعضوں نے لکھا ہے، لیکن زیادہ تر جو راجح قول ہے وہ 570 عیسوی کا ہے، کہ 570 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ انگریزی اعتبار سے تاریخ کیا تھی، تو جو زیادہ تر سیرت لکھنے والوں نے تاریخ لکھی ہے وہ 22 اپریل لکھی ہے، تو گویا کہ 22 اپریل 570 عیسوی، جبکہ بعض سیرت نگاروں نے
اچھا یہ چونکہ حساب ہے، چونکہ درمیان میں چاند کے حساب کو بھی دیکھنا، یہ تاریخوں میں مسئلہ آ جاتا ہے۔ آپ آج سے 3 سال پیچھے کی تاریخ کو بھی دیکھیں گے اور آپ کو چاند کا حساب اگر صحیح پتہ نہ ہو تو 1 آدھ دن آگے پیچھے فرق آ سکتا ہے۔ تو بعض سیرت نگاروں نے 21 اپریل اور بعض نے 20 اپریل بھی نقل کیا، تو یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، تم اس کو ہی نہیں کہ اختلاف کیوں ہو، یہ اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جگہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، جو ہمارے بڑوں ہی کی ایک کتاب تھی، اس میں انہوں نے 14 جون بھی لکھا تھا، لیکن اس کے علاوہ مجھے کہیں پر بھی پھر وہ تاریخ نہیں ملی، تو یہ مطالعے میں نگاہ میں آ رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ کے محلہ شعب بنی ہاشم میں ہوئی، اور یہ جو جگہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی آج بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہے، جہاں پر ہم وہ لائبریری دیکھتے ہیں۔ اس کا رستہ سمجھنے کے لیے ایسا ہے کہ جب آپ صفا اور مروہ، یہ جو سعی کی جگہ ہے، صفا سے جب ہم مروہ کی طرف جاتے ہیں تو مروہ سے نکل کر اب وہاں پر کچھ تعمیر ہو رہی ہے تو شاید مشکل ہوتی ہو، یا بیچ کے جو کچھ دروازے ہیں ان میں سے ایک جو دروازہ ہے بیچ میں، اس کا نام ہے بابو بنی اجیال، اور جو وہاں گئے ہوں گے مکہ مکرمہ تو انہوں نے نہیں، بابو بنی شیبہ، بابو بنی شیبہ، یہ وہاں بیچ میں دروازہ ہے۔ اور یہ جو شاہ کا محل بنا ہوا ہے اس کے پچھلی طرف وہاں پر وہ لائبریری موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ایک موقع پر ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں اتنا اختلاف کیوں ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو بڑے محفوظ کر کے رکھا جاتا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ آگے جا کے یہی نبی بنے، اور پھر اس وقت اتنا دستور بھی نہیں تھا تاریخ محفوظ رکھنے کا۔ تو عام طور پر جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے رتبے کے ہوتے ہیں، بڑے کمالات کی، یہ تو عمر میں آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اتنا بڑا آدمی بن گیا، تو اس کی تاریخ اس وقت محفوظ نہیں کی جاتی، بعد میں پھر اس کی زندگی محفوظ کی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اختلاف ہے، چنانچہ ایک قول 8 ربیع الاول کا بھی اور ایک قول 2 ربیع الاول کا بھی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے کب پردہ فرمایا تو اس کے متعلق مورخین نے 12 ربیع الاول ہی لکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جب بھیجا تو جیسا کہ ہم پہلے یہ بات سن چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگے جا کے جو ایک سلسلہ عدنان سے جڑتا ہے، وہاں سے ان کی جو ہے وہ جو سلسلہ ہمیں ملتا ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی نسبت شروع ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی یہ جو 11 پشتیں 21 پشتیں ہیں، یعنی آپ کے والد سے لے کے عدنان تک جو سلسلہ پہنچتا ہے، اس سلسلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور بخاری شریف میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں سلسلہ نسب کو بیان کیا ہے۔ تو وہ آ چکا تھا، میں پھر سے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ کیونکہ آج اسی سے متعلق یہ ذکر کرنا ہے کہ ان میں سے یہ جو خاندان تھے، ان سے قریش کے ساتھ کیسی شاخیں نکلتی رہی، یعنی بہت بڑا خاندان تھا۔ یہ سمجھانے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس عظیم نبی کو اللہ بھیج رہے ہیں تو اس کا خاندان کتنا بڑا، عدنان، اور پھر عدنان سے اوپر جائیں، یعنی ان کے بچے بچوں کے بچے اوپر یوں چلے جائیں تو وہ کتنے بڑے خاندان پر پھیلا ہوا تھا، اور کون کون سے صحابہ کے
یا ازواج مطہرات کے رشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتے تھے، ہمیں پتہ چلا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قریش کے ہر خاندان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت داری حاصل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے عدنان تک، وہ کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک۔ اچھا، فہر بن مالک کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ لفظ قریش کا جو خطاب ہے وہ ان کو دیا گیا تھا۔ تو فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اب یہ جو عدنان ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور اگر ان کے آبا و اجداد دیکھیں تو اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، تو عدنان ان کا نام ہے۔ عدنان کی جو اولاد تھی، جو وہ ایک تو عرب میں یہاں پر آباد ہوئی جزیرۃ العرب میں، ایک ان کی اولاد تھی وہ عرب سے جو مشرقی سمت میں جو علاقہ تھا یمن کا، وہاں جا کے آباد ہوئی، اور ان سے جو خاندان چلا ہے وہ اشعریوں کا چلا ہے، اشعری خاندان۔ آپ نے نام سنا ہوگا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن سے آئے، تو وہ یہاں پر یعنی وہ عدنان کی جو دوسرے بیٹے تھے ان سے یہ خاندان ان کا چلا ہے۔ اچھا، اسی طرح اوپر آ جائے معد پر بنی قضاعہ اور بنی ایاد، یہ خاندان چلا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ مضر پر تمام قبائل میں سے قیس، سلیم، مازن جو ہے وہ مشہور قبیلہ تھا، جنگجو قبیلہ تھا، بنی فزارہ، بنی عبس، غطفان، یہ بھی بہت بڑا قبیلہ تھا، سیرت میں اس کا ذکر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے میں آئے تھے۔ قشیر، بنو ثقیف، یہ بھی اسی میں سے تھا، اور بنی سعد اور بنی حوازن، یہ سب اس میں، یہ سارے عرب کے وہ قبائل تھے جو بڑے جنگجو اور بڑے بہادر قسم کے تھے۔ بنو ثقیف کا ذکر آ گیا تو ایک بات یہاں میں ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تھے تو جس قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کیا تھا وہ بنو ثقیف تھے، اور اوپر جا کے وہ معد کے خاندان سے مل جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ ہے، میں مختصر اشارہ کر رہا ہوں صرف اس کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہو کر طائف سے آئے ہیں، اور فرشتے نے آ کے کہا کہ آپ اگر کہیں تو ہم ان قبیلوں کو ملا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بل ارجو، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اب یہ جو طائف کا واقعہ پیش آیا ہے نبوت کے 10ویں سال پیش آیا ہے، تو 570 میں حضور کی پیدائش ہے، 610 میں حضور کو نبوت ملی ہے، 620 یا 619 میں طائف کا جو واقعہ یہ پیش آیا ہے، اور اب آپ دیکھیں پورے تقریباً یعنی 79-90 سال کے عرصہ گزرا، یعنی 711 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی ہے۔ اس زمانے میں اس کا اثر میں بتا رہا ہوں، دعا تو قبول ہو گئی، اور بھی کئی دعائیں سے میں نے کہا نا اشارہ کر رہا ہوں، پھر وہ واقعہ آئے گا تو بات کریں گے کہ 711 میں بنو امیہ کا دور تھا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو، جو دونوں ہی بنو ثقیف سے تھے، یہاں سندھ میں بھیجا ہے، اور وہ سندھ سے داخل ہوئے ہیں، اور آج ہم اور آپ جو مسلمان بیٹھے ہیں حضور کی اس دعا کی برکت سے۔ تو یہ قبیلہ بنو ثقیف کے دونوں تھے، حجاج بن یوسف بھی اور محمد بن قاسم بھی۔ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا، تو یہ قبیلہ بنو ثقیف سے۔ اچھا، اس کے بعد جو مضر ہیں ان سے اور اوپر جائے اولاد میں تو مدرکہ پر حذیل ہے، اور ان کے خاندان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنو حذیل سے عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ایک بات سمجھا دیتا ہوں۔ یہ دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا ہمیں ملی، ہم بر صغیر والوں کو اور حنفیوں کو۔
وہ دعا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضیت لامتی ما رضی لها ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے اس چیز پر راضی ہو گیا جس چیز کو ابن مسعود نے پسند کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، سند جاری کر رہے ہیں کہ ابن مسعود کہیں کہ میری امت کے لیے یہ ٹھیک ہے تو یہ بس میری طرف سے پاس ہے، یہی مطلب ہے نا بھائی سمجھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیج دیا کہ جاؤ وہاں جا کے دین کی تعلیم سکھاؤ۔ تو صحابہ کے زمانے میں ہی کوفہ علم کا بہت بڑا مرکز بن چکا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں تشریف لے گئے، اور پھر ہزاروں صحابہ اور تابعین وہاں چلے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور تو 35 ہجری میں شروع ہوا جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، 34 ہجری میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہو گیا۔ تو کوفہ میں دین کا علم پھیلتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں چلے گئے، بظاہر 17-18 ہجری کا سال تھا، 18 سے اگر آپ حساب لگائیں تو 34 ہجری 16 سال بنتے ہیں۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس میں بھی وہیں پہ تھے۔ حضرت علی کا جب دور آیا تو انہوں نے دارالخلافہ کوفہ کو بنایا۔ اچھا یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے، یہ چونکہ میں کچھ باتیں سمجھانے کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ سارے صحابہ کے علوم کو اگر جمع کیا جائے تو چند صحابہ کے اندر ان کا علم جمع ہو جاتا ہے۔ ان میں 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ازواج مطہرات حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، اور حضرت معاذ بن جبل، ابی بن کعب، چند اور نام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ان میں جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن ان حضرات کے علوم کو جمع کیا جائے تو 2 آدمی میں جمع ہو جاتے ہیں، 2 صحابی، اور وہ 2 کون ہیں؟ دونوں کوفہ والے، عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اور فقہ حنفی کی جو بنیاد ہے وہ پوری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فقہ کے اوپر۔ تو آج جو لوگ فقہ حنفی پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئی اور کیسے آ گئی، تو بھائی عبداللہ بن مسعود نے پاس کیا کہ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، گرچہ روایات دوسری موجود ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کا نام تھا نعمان بن ثابت بن نعمان، دادا کا نام بھی نعمان تھا۔ تو جو دادا نعمان ہیں ان کے ہاں جب بیٹے ثابت کی پیدائش ہوئی تو وہ اپنے بیٹے ثابت کو یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے گئے ہیں، اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا۔ تو پھر جب باپ ایسا تو کیا اولاد میں علم منتقل ہوگا؟ کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ سے کام لینا تھا، تو فقہ جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فقہ حنفی کی صورت میں جو ظاہر ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی حضور کے اوپر کے خاندان کے آدمیوں میں سے۔ اچھا اسی طرح خزیمہ پر بنی اسد، قارہ اور دوسرے خاندان ہیں۔ کنانہ پر بنی عبد منات ہیں، بنی مالک ہے، بنی ملکان ہیں، اور اسی طرح بنی ملکان میں ایک اور اس کی ذیلی شاخ قبیلہ ہے، اس کا نام ہے بنو غفار۔ بنو غفار، غفار نہیں ہے، کیا نام ہے؟ غفار، اور یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا۔ اسی طرح فہر پر بنی محارب، بنی حارث ہے، اور ان کی جو ہے وہ اولاد میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جن کو امین الامت کہا جاتا ہے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مبشرہ میں شمار کیا، اور یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب طاعون آیا تھا تو اس وقت یہ طاعون کے اندر شہید ہو گئے تھے، تو یہ اس خاندان سے۔ لوئی بن غالب پر بنو عامر، اس خاندان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ تھی۔
اسی خاندان کی ایک اور شاخ ہے، اس سے سہیل بن عامر تھے۔ یہ سہیل بن عامر کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور صلح نامے کی شرائط دکھوائی تھی۔ اور اسی خاندان کی ایک شاخ سے سودا بنت زمعہ ہے، جو امہات المومنین میں دوسری زوجہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد۔ انشاءاللہ ازواج مطہرات کا جب موضوع آئے گا تو بعد اس پر کریں گے۔ کعب بن لؤی پر بنی عدی ہیں، بنی جمع ہیں، بنی سہم ہیں۔ بنی عدی سے کون ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ جو ہے اس خاندان سے۔ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، تو یہ بنو جرم سے تھے۔ اور حضرت عمر بن عاص بنو سہم سے تھے، تو یہ کعب بن لؤی کی جو اولاد ہیں اس سے یہ چلے ہیں۔ اسی طرح اور اوپر جائیں تو مرہ بن کعب پر بنو تیم اور بنو مخزوم ہے، تو بنو تیم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے۔ اور اسی سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اب یہ دونوں ایک تو خلیفہ بھی ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ یعنی عشرہ مبشرہ میں، تو دونوں عشرہ مبشرہ میں سے۔ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر ابو سلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھائی بھی ہوتے تھے، تو یہ بنو مخزوم سے ہیں۔ اسی سے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ جن کا دار ارقم مشہور ہے، وہ بھی اسی سے ہیں۔ اور اسی خاندان کی ایک شاخ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور اسی سے جو ہے وہ ابو جہل بن ہشام ہیں۔ اور یہ لکھا ہے کہ رشتے میں پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماموں ہوا کرتا تھا۔ اور یہ جو ہے وہ سارا جو خاندان ہے مرہ بن کعب سے چلتا ہے۔ کلاب بن مرہ، اس سے جو رشتے ہیں وہ کون ہیں؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وہ بھی اسی سے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کا آپ نے سنا ہوگا کہ یہ حضور کے رشتے میں ماموں ہوتے ہیں، اور ہم نے فضائل کی کتاب میں بھی سنا ہوگا۔ تو یہ رشتے میں ماموں کیسے؟ کیونکہ یہ اسی خاندان کی شاخ سے ہیں جس سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی اسی سے، اور یہ دونوں کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں یہ بھی شامل ہیں۔ اور اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ وہیر کی بیٹی حالہ، وہ بھی اسی خاندان سے تھی۔ اور آپ کو یہ بات میں نے بتائی تھی پچھلی دفعہ کہ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے جب ہوا تو وہ وہب کی بیٹی تھی، تو وہب کے بھائی وہیر سے عبد المطلب نے شادی کی تھی، یہ بات بھی آ چکی تھی۔ قصی بن کلاب، اس میں بنی عبد الدار، بنی عبد العزہ، اس خاندان سے جو لوگ تھے ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو امہات المومنین میں سے ہیں۔ زبیر بن عوام ہیں، عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ، ورقہ بن نوفل کو ہم عام طور پر روایات میں زیادہ سنتے نہیں ہیں، چونکہ یہ وہ ہیں جو زمانہ جاہلیت میں دین نصرانی یعنی عیسائیت کے اوپر تھے اور صحیح دین کے اوپر تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضور کی نبوت پر یقین بھی رکھا، ایمان بھی لے کر آئے، لیکن چونکہ چند سال تھے ان کے پاس، پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو آگے کہیں ہمیں سیرت میں ذکر نہیں ملتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس نے یعنی مردوں میں سب سے پہلے جس نے آپ کو حوصلہ دیا ہے نبوت ملنے کے بعد، وہ ورقہ بن نوفل ہے، تو وہ بھی اسی خاندان سے ہیں۔ اسی لیے بخاری کی جو ابتدائی روایات ہیں کتاب الوحی میں، اس میں جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مخاطب ہوئے تو ان کو فرمایا یبن عم، بھتیجا کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یوں دور کے رشتے میں بھتیجے بنتے تھے۔ اسی طرح حکیم بن حزام ہیں، اور سیدنا مصعب بن عمیر بھی اسی قصی بن کلاب کے خاندان سے ہیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر کون ہیں؟ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ بھیجا تھا، کس کے لیے؟ مدینے والوں کی تعلیم کے لیے، معلم بنا کے بھیجا تھا۔ اور تبلیغ والوں کا جماعتیں بھیجنا بھی ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، لوگوں کو دین سکھانے دینا۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جماعتیں جاتی اپنے بننے کے لیے جاتی ہیں اور اپنے عمل سے لوگوں کو جو ہے وہ دین کی طرف متوجہ تھے۔ تو بہرحال جب غزوات کا موقع آئے گا تو اس پہ پھر بات کریں گے۔
اچھا پھر عبد مناف بن قصی پر بنو مختلف، بنو عبد شمس، بنو نوفل. تو بنو امیہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو خاندان ہے، حضرت معاویہ کے والد تھے حضرت ابو سفیان، تو ان کا تعلق عبد شمس سے تھا. جبیر بن مطعم کا تعلق بنو نوفل سے تھا. اور بنو مطلب یہ تو عبد المطلب کے جو بھائی تھے ان کی اولاد ہیں. اور بنو ہاشم تو یہ تو 4 بھائی تھے، تو ان کا یہ خاندان تھا. ہاشم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور ان کی ایک بیوی بنو خزاعہ سے تھی جس کا بھی ذکر آیا، ایک بیوی بنو مازن سے تھی، ایک بنو خزاعہ سے تھی، ایک مدینہ منورہ میں انہوں نے شادی کی تھی تو وہ ایک الگ خاندان تھا. ایک اور بیوی تھی جو مدینہ کے خزرجی خاندان سے ان کا نکاح ہوا تھا، جن کا نام سلمہ بنت عمر ہے، اور یہ عبد المطلب کی جو ہے وہ والدہ ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وہ خاندان ہے، یہ پورا سلسلہ ہے. اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا ایک خاندان تھا قریش کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ وہ ماہر الانساب تھے، ان کو سلسلہ نسب یاد ہوتے تھے. تو یہ بھی ایک چیز ہمارے لیے یہاں پر سبق کی ہے اور سیکھنے کی ہے کہ ہم اپنے خاندان کے نسب کو بھی پہچانیں. آج تو حال یہ ہے کہ ہمیں اپنے دادا کا نام بھی کسی کو پتہ ہو تو پتہ ہو، باپ کو تو پتہ ہوتا ہے، ورنہ دادا سے اوپر تو پتہ ہی نہیں. تو بھئی یہ ہمیں ایک سبق کی چیز ہے، اور سیرت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہم اپنے خاندان کو پہچانیں. روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدائی زمانے میں لوگوں سے جا کے ملاقات کرتے تھے، ان کو دین کی طرف دعوت دیتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہوا کرتے تھے. تو وہ تعارف کراتے تھے کہ یہ خاندان، یہ خاندان، ان کو سارے خاندان کا معلوم تھا. تو ہمیں تو معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا، اور اگر کسی کا پتہ ہوتا تو ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ اس سے ووٹ لینا تو یہ کون ہے اور اس کا گھر میں کون ہے. تو بھائی ہم سے ووٹ لینے کے لیے ویسے ہی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہمارے تبلیغ میں اکثر کہا جاتا ہے، اور یہ بڑوں کی طرف سے ایک نصیحت بھی ہے کہ بھئی جب دروازے پر دستک جو گشت کرنے جاؤ، مقامی گشت، تو دستک کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ نہ کہو کہ اندر کوئی صاحب ہے تو بلا دو. اگر نہیں پتا تو پھر تو یہ کہیں گے، لیکن بھئی نام لو کہ بھائی عبداللہ بھائی ہیں، ان سے ملنا. عبداللہ نہیں ہے تو بھئی محمد احمد ہے تو ان کو بھیج دیں. تو ہم جو نا کہتے ہیں کوئی صاحب ہے تو بلا دو، کہتے ہیں پتہ نہیں کون اجنبی آیا ہو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے کیا کچھ چیز مانگنے آیا ہو. تو ٹھیک ہے، ہم جو یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن محلے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس سے ملنا ہے، کون ہے، کیا نام ہے. یہ ہمارے لیے ایک اہم جو ہے وہ تربیت کی چیز ہے، اپنے خاندان کو پہچاننا، خاندان کی شاخوں کو پہچاننا. بڑی عجیب اور خوبصورت بات کسی نے لکھی کہ جب سے انٹرنیٹ آیا ہے تو دور والے قریب ہو گئے اور قریب والے دور ہو گئے. تو بھائی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے تعلق والوں سے، اپنے خاندان سے عید کا موقع ہے یا غمی خوشی کا موقع ہے تو آدمی میل ملاپ رکھے، اور ان سے کم اتنا تو حال حوالہ پتہ چلے کون ہے خاندان والے، کہاں سے ہیں، کیسے ہیں. یہ ہمارے لیے مستقل عمل کی چیز ہے. اب ہم نے یہ جو سیرت سے متعلق یہ باتیں سن لی، ہم کہیں گے بھائی اس میں ہمارے لیے سبق ہے. ہمارا سبق یہ ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اپنی اولاد کو ابھی سے سکھائیں، ان کو جو ہے بتائیں کہ بھائی یہ فلانا رشتہ، یہ فلانا رشتہ، فلانا رشتہ. جو صلہ رحمی پھر وہ کیا چیز ہے؟ صلہ رحمی اسی کا نام. اب آج کل پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کے متعلق، اور اگر کسی کو کسی کے پاس لے جائیں تو وہ بھی جو ہے نا بڑا حیرانگی سے، یعنی چھوٹوں کا تو حال الگ ہے، جو بڑے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کس کا بچہ ہے، تو ان کا بھی حال نہیں ہے. تو بھائی اس کا انشاءاللہ اہتمام کریں. الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا لا الہ الا اللہ نستغفرک ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. وصلی اللہ وسلم علی رسول سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ